اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں، اگر آج خاص طور پر جس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر جب کسی قوم کی بات کی جائے، کسی معاشرے کی بات کی جائے، تو اس میں ایک جو زندہ دلی ہے، درد دل ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، یہ دلیل ہے اس معاشرے کی کہ اس معاشرے میں ابھی زندگی باقی ہے، ابھی محبت باقی ہے، ابھی زندہ دلی باقی ہے، ابھی انسانیت کا شعور یا انسانیت کا غم یا انسانیت کی تکلیف جو سہنے کی بات ہے وہ ابھی اس معاشرے میں باقی ہے۔ یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ خدمت خلق آج کا ہمارا موضوع ہے، اور خدمت خلق کے حوالے سے آج کے اس ایوان میں گفتگو کی جائے گی۔ جناب، ہم آج کے ایوان میں یہ موضوع یوں بھی لے کر آئے ہیں کہ سوسائٹی جس طرح سے تیزی کے ساتھ منتشر ہو رہی ہے، یا شدت آ رہی ہے لوگوں میں، اور لوگ پریشان بھی ہیں مہنگائی کی وجہ سے بھی، تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے خدمت خلق کا، خدمت انسانیت کا، اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جو ہے انسان کی خدمت کی حقدار ہے۔ اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی عیال کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو نفع بخش ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں اس کی عیال کے لیے، جو فائدہ اور بھلائی سوچتے ہیں اور بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ بالخصوص اگر ہم دین اسلام کی بات کر لیں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو خیر کا کام یا بھلائی کا کام کرنے کے لیے وہ پیچھے رہ جائے۔ یعنی اگر آپ مالدار ہیں تو اپنے پیسے سے، منصب پہ ہیں، رتبے میں ہیں تو آپ اپنے رتبے کے حساب سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر ایسی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے، اپنے جسمانی اعضاء سے، اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کریں۔ تو یہ دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے، اور دین فطرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر درس دیا جاتا ہے بھلائی کا۔ اور جناب، جس طرح سے ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خلق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، یعنی خدمت خلق آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ہمارے ایوان میں موجود معزز مہمان شخصیات جو بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بھی جداگانہ انداز ہے، عالمہ ہیں، عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے بندوں کی جو مدد کرنے کا جو حکم ہے قرآن مجید میں، قرآن مجید کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھیں تو اسلام دین فطرت ہے، اور سراسر خیر ہے، رحمت ہے، بھلائی ہے سب کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ انسانیت اور مساوات کا سبق ملتا ہی اسلام سے ہے، اور نام سے بھی آپ غور کریں تو اسلام سلامتی ہے گویا ہر ایک کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین کہتے ہوئے کہ میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ عالمین کا رب ہوں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ہر ایک کو رزق کی فراہمی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ وہ مخلوق چاہے اشراط الارض ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں، انہیں پال رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ بھی تمام جہانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔
اسی طرح قرآن مجید ہے تو قرآن مجید بھی بتا رہا ہے کہ ہدی للناس، یہ ہدایت دیتا ہے لوگوں کے لیے، اس کا مرکزی مضمون انسان ہے. صحیح. تو اس طرح سے اب یہ ان چیزوں کے بعد آپ دیکھیں تو ہماری عبادات آتی ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں حقوق اللہ میں ادا کرتے ہیں، اور ان کو بھی گہرائی سے جائزہ لیا جائے. آپ نماز ہی کو لیں جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، تو قرآن مجید میں آتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں. اور کیوں ان کے لیے ہلاکت ہے؟ کیونکہ آپ اس کا پورے سورۃ الماعون کا پس منظر دیکھیں، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. گویا روح نماز کیا ہے کہ تم اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو تو تمہارے سے خلق خدا کو نفع بخشی پہنچنی چاہیے، فائدہ پہنچنا چاہیے. تم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے بنو، تم مسکین کو گلے لگانے والے بنو، تم محتاجوں کی مدد کرنے والے بنو. اگر تم میں یہ نہیں آ رہا جذبہ تو نمازوں کا کیا فائدہ؟ اللہ کو تمہاری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو روزہ ہے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اس بھوکے پیاسے رہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمہیں بھوکوں کا پیاسوں کا احساس ہو کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی جب حالت ایسی ہوتی ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تاکہ تم بہتر انداز سے دوسروں کی خدمت کر سکو، ان کی مدد کر سکو. پھر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ ہے، تو وہ کیا ہے کہ مال سے لازم تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اتنا حصہ نکالو اور اسے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو. اسی طرح حج ہے تو ایک عالمگیر عبادت ہے، اس میں آپ جاتے ہیں تو وہ حج قبول ہی نہیں ہوتا جب تک آپ وہاں ہمدردی، غمخواری، مساوات اور اس کا سبق سیکھتے نہیں ہیں، ہر ایک کے کام نہیں آتے. تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام سراسر خیر، رحمت اور بلائی ہے. اب اس کے بعد معاشرتی اس نظام پر آ جائیں جو اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو منع کیا گیا بدگمانیوں سے بچو، تجسس سے بچو. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ایک کلیئر لائن دے دی گئی، اور وہ بھی کس لیے؟ کہ انسانیت کی خدمت کے لیے، کہ کسی انسان کو تم سے نقصان نہ پہنچے، کسی انسان کے لیے تم باعث نقصان نہ ہو، تمہاری زبان سے، تمہاری ہاتھوں سے کسی طرح تکلیف نہ پہنچے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ، بار بار حکم دیا گیا. اور نہیں کا جب لا کا صیغہ آ جاتا ہے تو تاکید آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ حکم دینا، ایک ہوتا ہے کہ نفی کے ذریعے اس کو روکنا سختی سے کہ ایسے کام مت کرو. اور بے شمار آیات ہیں جو اس محدود وقت میں ناممکن ہے، ظاہر ہے. ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید بھی موجود ہے. جس طرح آپ ارشاد فرما رہی تھی قرآن مجید کی روشنی میں، اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہم فیض حاصل کرتے ہیں، جو درس حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے خدمت خلق. خاص طور پر ابتدا بھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کو پھیلانے کی آپ نے مدد فرمائی، غلاموں کی، یتیموں کی. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خدمت خلق کے تعلق سے سعدیہ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے خوبصورت انداز سے دین مبین کو پھیلایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام سے قبل عرب کے جو حالات تھے، جس نسلی فسادات میں تھے اور مختلف برائیاں ان کے اندر تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاندار انقلاب برپا کیا، جس کے نتیجے میں تمام نسلی امتیازات اور ہر برائی کو مٹا کر سب کو رنگ و نسل کا ہو، چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، سارے مسلمان ایک ہی اس رب کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب کو ایک ہی جیسا پیدا کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ خدمت خلق کتنی اہم ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اب اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا، تو پھر وہ اپنا جائزہ لے کے ایسا اس کے اندر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے خیر بانٹنے والا نہیں بن رہا. اب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں اور بیواؤں کا ساتھ دو. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکینوں اور بیواؤں کا ساتھ دینے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھلاؤ.
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھلانا یا سلام کرنا. اب جانتے ہو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو لیکن یہ عمل کرنا. تو سیرت مطہرہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا پرچار کر دیا تو اب تم کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو تمہیں بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اور پھر اس کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندقوں کے برابر دور کر دے گا اور 2 خندقوں کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی سیرت مبارکہ سے بتایا اور صحابہ نے وہ اعمال کر کر بھی دکھایا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر بتا دیا. خود نہیں کھاتے تھے لیکن کوئی مہمان آ جائے تو چراغ بجھا کے اس کے آگے پیش کر دیا کرتے تھے تو ان کے لیے جنت کی بشارت آ جاتی تھی. تو آج ہم ان اعمال سے خالی ہو گئے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو صنعت و حرفت کے کام ہیں ان میں اگر تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ تم وہ کام کر سکو لیکن یہ کوالٹی ہے کہ اگر تم اس کو سکھا دو گے کسی ایسے شخص کو جو سیکھ کر اس کام کو کرے گا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی ہمیں سیرت نے بتایا. اور پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. یعنی جب مرد کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ عورت بھی وراثت کی طرح تقسیم ہوا کرتی تھی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ بیواؤں کو حق دلوایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ بیوہ عورت اس جہاں میں اسی شان سے جی سکتی ہے جس شان سے ہر عورت جی رہی ہے. اور پھر وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے نے کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ چچا نے لے لیا تھا. تو وہ کہنے لگا میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں ان سے لیتا ہوں. تو چچا نے جھڑک دیا تو واپس آیا تو کہا کہ نا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک شخص ہیں جو آئے ہیں اور وہ مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو میں ان کے پاس جاتا ہوں. تو ماں نے کہا اگر وہ اپنا دین بتائیں گے تو کہا نہیں میں دین نہیں قبول کروں گا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بچہ آیا اور کہتا ہے کہ میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے مجھے لباس چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک دی اور اس نے اس سوال کو کرنے سے پہلے کہا کہ سرکار ہم نے کہا مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں اور وہ بچے کے جو بھی جملے ہوں تو اس نے کہا کہ میں یہ پہلے بتا دوں میں دین نہیں قبول کروں گا, میں اپنے باپ دادا کے دین پر رہوں گا. جب وہ چادر مبارک لے کر پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا جس کا کردار اتنا شاندار ہے اس کا دین کتنا شاندار ہوگا, اس لیے ہمیں تو اس کا دین قبول کرنا چاہیے. تو یہ سرکار کی سیرت تھی کہ اس سیرت کو دیکھ کر لوگ جوگ تر جوگ دین اسلام میں شامل ہوتے گئے. تو اگر آج بھی اس چیز کو اپنا لیں تو یہ تمام نفرتیں برائیاں قدورتیں ہر چیز دور ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. اور سعدیہ جس طرح آپ بھی ارشاد فرما رہی تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں ہم اگر واقعات پڑھتے ہیں تو کوئی یتیم بچہ ہے, کوئی غلام ہے, اس کے کام میں ہاتھ بٹانا, کوئی بوڑھی عورت کہیں جا رہی ہے تو اس کا بوجھ اٹھا لینا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کی تخصیص نہیں کہ وہ دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے یا ابھی مشرک ہے یا دین اس کے دل میں ابھی تک راسخ نہیں ہوا ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے اور خدمت خلق کا معاملہ فرماتے کہ ہر ایک کا دل مو لیتے اور اسی وجہ سے لوگ دار اسلام میں داخل بھی ہو رہے تھے. ایک وقفہ ہے ہمارے درمیان, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور آج کے ایوان میں جناب جو بات ہو رہی ہے, جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی خدمت کا یا خلق خدا کی جو خدمت ہے اس کا کس طرح سے درس دیا ہے اور پسندیدہ عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ واقعات بھی ہم نے جانے اور اس تعلق سے ہم نے یہ جانا اور سیکھا کہ خدمت خلق کس قدر جو ہے ضروری ہے. یعنی اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہمارا ہونا چاہیے, یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ رضا الہی اور منشائے الہی کے لیے ہو, اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم بات کر لیتے ہیں خدمت خلق کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی میں کس قدر ضرورت ہے, کس قدر اہمیت ہے, پوری دنیا اوور آل اگر ہم بات کر لیں فرمائیے گا.
شکریہ زینب. آپ دیکھیں ایک دفعہ کائنات پر غور کر لیتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اے انسان تمہارے لیے ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو بنا دیا. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں تو یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ ہر جو اس کو ہاتھ اور اسے لینا چاہتا ہے تو وہ اب سونا اگلتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے یا کافر ہے یا مسلمان ہے. ہر ایک کے لیے زمین اسی طرح سے بچھونا ہے, اسی طرح سے زرخیز زمین ہر ایک کے کام آ رہی ہے. سورج روشنی دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جھونپڑی ہے یا محل ہے. چاند ہے تو رات کی روشنی بکھیرتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ہوا ہے, پانی ہے, سمندر ہے, دریا ہیں, چشمے ہیں, پہاڑ ہیں, یہ اللہ کی کائنات ہے جو ہر ایک کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان بھی اسی طریقے سے مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہو جائیں. اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک عورت آتی ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس کے نام اعمال, مفہوم حدیث ہے, مگر کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاسا مر رہا ہے اور اس کے لیے وہ کنویں سے پانی نکالتی ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, وہ اپنے جوتے میں پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلا دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ مخلوق خدا کے کام آ رہے ہوں. اور آپ دیکھیں تو ہمارا تو آغاز ہی اس مساوات کے اس کنسپٹ سے ہوتا ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. رنگ نسل زبان ہر ایک کو مٹا ڈالا. خدمت خلق سے مراد ہے, آپ اسی پہ غور کریں تو خدمت کہتے ہیں نوکری کو, چاکری کو, مگر حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ کام آنا کسی کے لیے. اور خلق کیا ہے, اس سے مراد مخلوق ہے ساری کی ساری. تو خدمت خلق اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے, فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. پوچھا جائے گا کہ اے رب تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے, تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں شخص بھوکا تھا, تم اسے کھلاتے تو وہ میرے کھلانے کے مترادف ہوتا, تم اسے پلاتے فلاں پیاسے کو تو وہ مجھے پلانے کے مترادف ہوتا. تو گویا اس طرح سے متوجہ کیا. اور پھر آپ دیکھیں تو بے شمار آیات میں لن تنالوا البر, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون, جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہو. اسی طرح متقی لوگوں کی ایک نشانی بتائی کہ ادل للمتقین سے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں پہلی تیسری آیت مبارکہ میں, اور علامتیں بتائی کہ کیا ہیں. اور ان کی میجر علامت کیا ہے, مما رزقناہم ینفقون, وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے. کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, ہمارا اپنا نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر اسے دنیا کو دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو ان میں کبھی کمی نہیں آتی. آپ دیکھیں تو اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ وہ سخاوت ہے, اس کے اندر مساوات کا پہلو ہے, عدل اور انصاف کا پہلو ہے, اور اپنی حق کو چھوڑ کر دوسروں کے کام آنا ہے. ایثار اور احسان کو پسند کیا گیا اسلام میں اتنا زیادہ کہ ایک صحابی ہیں, وہ کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں, اور جب وہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اس کو سلا دیتے ہیں, چراغ بجھا دیتے ہیں تاکہ وہ منہ چلاتے رہیں, اس کو پتہ نہ چلے. تو اللہ رب العزت نے وہ آیات مبارکہ اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ اِصرار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. تو یہ کنسپٹ دیا ہے اسلام نے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لأنفسہ, کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں علماء کرام کہ جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ بھائی کو دے دو. اچھا سبحان اللہ. اس کا مطلب یہاں تک آتا ہے کہ جو اس سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے, یہ تو ادنا مقام ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیے وہی ساتھ پسند کیے, تو برابری آ گئی. تو اعلیٰ مقام یہ ہے کہ جو خود کو پسند تھا وہ دے دیا, خود اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ ڈالا. تو اسلام نے احسان, ایثار, سخاوت ان چیزوں کو پسند کیا تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انسان عملی طور پر قدم اٹھائے اور اللہ کی رضا اور خوشی کو پائے. بے شک. اب جس طرح سے اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوا قرآن کی روشنی میں بھی, اور آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو فرمائی ہے. سعدیہ آپ موجود ہیں, معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں جب خدمت خلق ہم کرتے ہیں, جس طرح سے بار بار بات کی جا رہی ہے, فوائد کیا حاصل ہوں گے معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو اس سے آسمان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. زمین سبزہ اگاتی ہے تو اس میں زمین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, جتنے اس پر رہنے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بے شک. درخت اگر پھل دیتا ہے تو اس سے درخت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, درخت چھاؤں دیتا ہے درخت کو کوئی فائدہ نہیں, لوگ کو. یعنی قدرت کا نظام ہی بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے جینا ہے, بڑی پیاری صرف بات. اپنے لیے نہیں جینا. جب اللہ رب العزت نے سارے نظام کو قائم کیا کہ آسمان کا آسمان سے بارش برسانے میں کوئی فائدہ نہیں, زمین کا زمین سے سبزہ اگانے میں فائدہ نہیں, درخت کا اپنا کوئی فائدہ نہیں, تو اسی طرح جب انسان اپنی حاجتوں پر دوسروں کو فوقیت دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالص ہو جایا کرتا ہے. دیکھیے اگر خدمت خلق کا عنصر اپنے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے ایک فرد کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے اندر کی یہ برائیاں پتہ چلتی ہیں, جتنے اس کے دل میں سختیاں پیدا ہو گئیں. کیونکہ یہ کیوں ہوئی, ہم نے اپنی ضروریات کو حد سے بڑھا دیا. جب اپنی ضروریات کو حد سے بڑھا دیا تو ہم نے مخلوق خدا کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا, کیونکہ ہمارے اپنے ہی نہیں مسائل پورے ہوتے تو پھر ہم کسی اور کے کیسے حل کریں گے. تو جب آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خدمت خلق کا کام شروع کرتے ہیں تو اس فرد کی تربیت جب ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں نکلتا ہے, اپنے گھر میں وہ تربیت کرتا ہے, معاشرے میں تربیت کرتا ہے, تو اس سے تربیت پروان چڑھتی ہے اور ایک اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. پھر اگر دیکھیں تو اسی خدمت خلق کی وجہ سے ہمدردی, اخلاص, محبت, شفقت ہر چیز پروان چڑھتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت جب کوئی شخص کسی شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے, رب اس کے کام کرتا رہتا ہے, وہ اس کے کام پورے ہوتے رہتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے کام میں لگا رہتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ تو خدمت خلق انجام دینے والے کا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص کے کام میں لگا ہے تو رب پیچھے اس کے سارے معاملات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور پھر کوئی شخص کسی ایک شخص کی کوئی ایک مشکل کو دور کرے, اللہ رب العزت قیامت میں اس کی مشکلات دور کرے گا. اور ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی مشکل دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 73 درجے کا ثواب دیتا ہے. اس میں سے ایک کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کے تمام کام ہو جائیں گے, باقی 72 درجے وہ قیامت میں اس کے بلند کرے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی, ابھی آپا نے بھی اس کا ذکر کیا. اور پھر وہ جو ہر کام اپنے لیے کرنا چاہتا ہے وہی وہ اپنے بھائی کے لیے سر انجام دے رہا ہوتا ہے. پھر دنیا کے جتنے بھی وہ کام ہوں, جتنی بھی مشکلات ہوں, وہ اس میں اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے لیے وقت نہیں ملتا تو پیچھے اس کے وقت میں جب برکت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکت دیتا ہے اور اس کے تمام کام پورے کر دیتا ہے. تو معاشرتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے نفرت, برائی, جلن, حسد, ان چیزوں سے چھٹکارا ملنے لگتا ہے اور انسان اللہ رب العزت سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ رب کی بارگاہ میں, دیکھیں آپا نے آغاز میں بات کی تھی کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ صرف ایک اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کے مفہوم کو دیکھیں تو پہلا عبادت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے حقوق ہیں حقوق اللہ, اور اسی عبادت کا دوسرا مفہوم ہے تفاسیر میں کہ حقوق العباد ہے, اس سے مراد کہ تم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ کرو, لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی اگر خدمت نہیں کرو گے تو تمہاری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. ایک شخص اتنا عبادت گزارتا, اس بستی پر عذاب نازل ہونے لگا تو فرشتوں نے عرضی پیش کی کہ رب یہ شخص تو اتنا عبادت گزار ہے, تو اسی شخص کے, کیونکہ وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیتا تھا, ان کی مدد نہیں کرتا تھا, تو اس بستی کے ساتھ وہ بھی اس میں گیا, تو اس سے آپ کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں کام آئیں گے. جب تک آپ اللہ کے بندوں کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کی خدمت نہیں کریں گے. جب قدرت کا اتنا شاندار نظام ہے, اس رب نے وعدہ کیا ہے ہر چیز میں ساتھ دینے کا, وہ رزق بھی دے گا, وہ سب کچھ دے گا, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, وہ پالنے والا ہے. تو اس نے تو یہ فرمایا کہ جو اس نے عطا کیا اسی میں سے تو دینے کو کہا ہے. اور پھر جب تم ایک گٹلی کے اوپر لگی جھلی کے بھی حقدار نہیں ہو تو پھر تو تم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہو. اس لیے جب آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک تو یہ بات طے ہے کہ دینے سے مال بڑھتا ہے. پھر یہ جو رفائی کام ہے یا فلاح و بہبود کے کام ہے, سوشل ویلفیئر کے کام ہے, دیگر مذاہب میں بھی ہو رہے ہیں, لیکن دین اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملتا ہے, بلکہ 2 گنا ملتا ہے, بلکہ 2 گنا بھی شاید ہمیں کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ رب جو اجر دینے پر قادر ہے اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ ہمیں کیا کچھ دے سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض. تو بھلائی کا کام, خیر خواہی کا کام,
یا کوئی بھی اگر خدمت خلق، اور پھر اس میں تخصیص بھی نہیں، بار بار ہم نے یہ بات کی، تو اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، اور اللہ رب العزت نے آخرت میں جو اجر لکھا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں کوئی بھی سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہے تو بلا تخصیص رنگ و نسل کرنا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے زیادہ خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک وقفے پر جانا ہے جناب ہمیں، اور اس کے بعد بھی ایک بہت ہی ایک اہم جو ایک پوائنٹ ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے ہماری مہمان شخصیات سے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج کا عنوان ہے خدمت خلق، اور اس تعلق سے گفتگو جاری ہے، اور وقفے پہ جانے سے قبل جس طرح سے آپ کے گوش گزار کیا میں نے کہ ہم ایک ایسا پوائنٹ ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو یقینی طور پر سن کر ہوگا۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمہ سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب بار بار ہم خدمت خلق کی بات کر رہے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، اس کا دائرہ کار کیسا ہونا چاہیے، کس قدر وسیع ہونا چاہیے، یا پھر کس قدر قلیل بھی انداز میں ہم کر سکتے ہیں، کیا دائرہ کار ہونا چاہیے، اور انداز کے حوالے سے فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ایک بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کی نیکی اور خیر کا عمل قبول ہی تب ہوتا ہے، وہ بنتا ہی خیر کا عمل تب ہے جب اس میں للہیت ہو، کہ ذاتی کوئی غرض نہ ہو، ذاتی کوئی مفاد نہ ہو۔ اگر آپ پبلسٹی کے لیے اگر آپ کوئی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں تو یہ صرف پبلسٹی کے لیے رہ جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے، حسن نیت کے ساتھ خیر کا عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکے۔ دوسرا اسے دو جہتوں سے میں کہنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے مالی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت، اور ایک ہے روحانی عبادت۔ مالی عبادت سے مراد یہ کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو سخاوت ایک جسے ہم پہلو کہتے ہیں کہ آپ سخی ہو جائیں، ہاتھوں کو کشادہ کر دیں اور ہر ایک کے کام آئیں۔ بدنی عبادت میں جہاں نماز آتی ہے، آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، لیکن حقوق العباد میں بدنی عبادت کیا ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس کو ہاتھ پکڑو، کسی کا سہارا بن جاؤ، کسی کے لیے سڑک پار کروانے کا سبب بن جاؤ، کسی کے لیے آپ کے پاس سواری ہے تو اسے کہیں پہنچا دو۔ تو بدن کو، اپنے وجود کو استعمال میں لانا، آپ اس کا آغاز آپ فرائض سے کریں۔ گھر میں بزرگ ہیں، دادا دادی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی آپ مدد کریں، ان کی آپ خدمت کریں، اپنے وجود کی طاقت کو استعمال کریں۔ اب ہمارے یہاں آرام طلبی اور عیش کوشی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں، وہ سب آرام طلب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے وجود کو استعمال نہیں کریں گے، آپ کو صحت بھی اسی سے ملے گی۔ تو بدنی عبادت ہے، اور اس کے بعد روحانی عبادت کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ علم کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں، آپ کو جو آگہی اور شعور ملا ہے اسے آپ پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو ایک طرح سے ایمان کی، دین کی دولت کو پھیلائیں، اسے سیکھیں بھی صحیح۔ اللہ نے اگر آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے، ظاہری علم سے، اب آپ کوشش کریں گے تو دین کے علم کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مائنڈ پریکٹس کر چکا ہوتا ہے۔ جو بچے ماسٹرز کر چکے ہوتے ہیں، اب وہ جب دین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بآسانی سمجھ جاتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جو ابھی سکولنگ میں تھے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو تعلیم کا مواقع دیے ہیں تو آپ اسے دین کے لیے استعمال کریں، اچھی باتیں سیکھیں بھی، دوسروں کو سکھائیں بھی، تو اس سے بھی آپ کے آخرت میں بھی کام آئے گا اور آپ کی زندگی میں بھی۔ اب آپ میں سے ایک اور جہت سے دیکھیں، ایک ہے انفرادی سطح پر کام کرنا، دائرے کار کی چونکہ بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے اتنی وسعت دے دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ تو اب آپ کیا ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ راستوں کو صاف کرنا شروع کر دیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، کسی کی کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو اسے ہٹا دیجئے، آپ راستے کو اس کا حق دیجئے، پھر آپ سلام کو پھیلائیے۔ وہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، کھانا کھلانا ایک دوسرے کو، تو انفرادی سطح پر شروع آپ نے فرائض سے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو رشتے آپ پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ دور بیٹھی بیوہ کی فکر لگی ہوئی ہے، تو یہ کوئی خدمت خلق نہیں ہے۔ ایک اللہ نے اتنا خوبصورت نظام عطا کیا، یہ تمہارے فرائض ہیں، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، والدین کا خیال کرو، بیوی بچوں کا خیال رکھو۔ اب جب ان کی کیئر کر رہے ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں،
اب جاؤ اب پڑوسی کو دیکھو. ایک ترتیب ہے بالکل کہ فرائض کے بعد مستحبات آتے ہیں کہ اب ان کا خیال رکھنا. تو یہ تو ہے ایک انفرادی سطح پر. اب آپ اجتماعی سطح پر چلے جائیں. اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے یا آپ کو ایسی قوت دی ہے ایڈمنسٹریشن کی کہ آپ مل کے ایک کمیونٹی بنا سکتے ہیں, تو آپ مساجد بنائیں, مدارس بنائیں, آپ رفع عام کے کام کریں, ہاسپٹلز بنائیں, ڈسپنسریاں بنائیں. آپ دیکھیں کہ یہاں لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی, اس کے لیے پریکٹیکل ہو جائیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ سڑکوں پر کچرے پڑے ہوئے ہیں, گٹر بہ رہے ہیں, دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہم بن رہے ہیں. تو اس چیز سے باہر نکلیں, پہلے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں جو پرسنلی آپ کے ذمہ آتی ہے, اس کے بعد آپ اپنے دائرے کار کو بڑھاتے چلے جائیں. جو شخص جتنی زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے اسے اپنا دائرہ کار بتدریج بڑھاتے جانا چاہیے, یہ نہیں کہ خود کو محدود کر کے بیٹھ جائے. صحیح. تو جتنا زیادہ آپ نفع بخش ہوں گے معاشرے کے لیے, اتنا زیادہ آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی, اللہ کا قرب عطا ہوگا, حضور خوش ہو جائیں تو دنیا و آخرت سمجھ گئے. تو اپنا مرکز اپنے محبوب کو بنا لیں, زندگی آسان, نیت آسان. سبحان اللہ, نیت آسان اور منزل آسان. تو ظاہر ہے جس منزل پر ہمیں پہنچنے کی تگ و دو ہونی چاہیے, اور جس طرح سے آپ نے جسمانی مشقت کی بات کی, یعنی اپنے جسم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا, جسمانی مشقت کے حوالے سے اگر ہم کسی کے لیے کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اجر کا بھی باعث ہے, اور دنیا میں یا ہم بہتر انداز سے لوگوں کی خدمت, اگر ہمارے پاس مال و اسباب نہیں ہیں تو ہم اس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. اور خواص کی خدمت تو کرنے کا جذبہ ہر ایک میں ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اس میں نمود اور نمائش ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے, یا کہیں نہ کہیں اپنا نام بنانے کی کوشش ہو جاتی ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے ضرورت مندوں کی, اور جہاں بات آتی ہے غریبوں کی, جہاں بات آتی ہے مساکین کی, ان کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اسٹیپ لینا ہے. آپ کی جانب آؤں گی, غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنے کے حوالے سے وعیدات بھی آئی ہیں, کیا نقصانات ہیں, کیا وعیدات ہیں, اس حوالے سے کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کل عالمین کے لیے ہے. اس میں حیوانات, نباتات, جمادات, انسان, ہر شخص آ جاتا ہے, ہر چیز آ جاتی ہے, ہر شے آ جاتی ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں رہتے ہوئے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے ہوئے, اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مال و دولت عطا کیا یا دیگر چیزیں عطا کیا, اور اس نے اسے اس رب کی مخلوق کی مدد نہیں کی, تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمائے گا کہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو, اور پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو, اور ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے وہ اس سے میں اس کو جکڑ دو. اور یہ کیوں ہوگا یہ کہ کیونکہ یہ بڑے عظمت والے رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا, اور نہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر رغبت دیتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک مسکین, غریب, محتاج کی کوئی شخص مدد نہیں کرتا. ہمارے یہاں جو آج کل کے میں ماحول کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے لوگوں سے وہ سوال کرنے شروع کر دیے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کرنے ہیں. آپ کے پڑوس میں کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا رہتا ہو, لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا, کیونکہ اگر وہ بھوکا مر گیا تو کیوں مرا, تمہیں اس کی خبر گیری کرنی چاہیے تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کیے ہیں, تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو, آپ کو کسی چیز سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ بھوکا ہے تو بھوکا ہے, آپ اسے کھانا کھلائیں, اس کے گھر والوں کو کھلائیں, اس کی مدد کریں. اسی طرح جب ہم نے ابتدا میں بات کی کہ جب ایک انسان کے معاشرتی خدمت خلق کرنے کے فوائد کیا ہوں گے, تو نہ کرنے کے نقصانات بھی ہمارے سامنے ہوں گے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوگا, اور اس نے تو اپنے نظام کی ابتدا اتنی شاندار کی کہ ہر چیز دوسری چیز کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے, تو پھر ایک انسان ہی کیوں اتنا سخت ہے. تو جب وہ خدمت خلق سے, یہ ساری نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا, تو سب سے پہلی بات کہ وہ رب سے کٹ جائے گا, رب کی محبت سے دور ہوتا جائے گا. وہ لاکھ سجدے کرے, سب کچھ کرے, لیکن اگر اس کے در سے کوئی, آپ نے بتایا تھا نا اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی تو یہی فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, تم نے مجھے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. تو بندہ یہ کہے گا کہ رب تو ان سب سے پاک ہے, تو رب کہے گا میرا فلاں شخص والا. وہ سب یہی چیزیں کہ لاکھ آپ اس رب کے آگے سجدے میں جھکیں, اور وہ فرائض کام ہے آپ جھکیں, لیکن یہ بھی تو اسی رب کا حکم ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں چھوڑتے جائیں گے تو رب کا قرب بھی ختم ہوتا جائے گا,
دل کی سختی بھی بڑھتی چلی جائے گی. پھر معاشرے میں نفرت، ریاکاری، بد اخلاقی، بدگمانی، ہر چیز پروان چڑھے گی. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اپنے پاس سے خیر پھیلانا چھوڑ دی تو آگے تو وہ پورے معاشرے میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہی نا، وہ جا ہی نہیں رہی، وہ آگے فارورڈ ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ وہیں رک گئی ہے. صحیح. تو انسان کو چاہیے کہ جب اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ایک صرف مسکرا کر دیکھ لینا ہی صدقہ ہے. تو پھر اگر آپ کے پاس مال و دولت کہیں نہیں ہے کہ صرف مال و دولت سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کے پاس نافع علم ہے، آپ علم کو دے دیجئے اس شخص کو. جب وہ آگے بڑھائے گا تو ایک کڑی در کڑی چلے گی جو کہ کل آپ کے درجات بھی بلند کرے گی، آپ کے لیے جنت کا بھی باعث بنے گی. وہ اگر آپ نے نافع علم کسی کو سکھا دیا، آپ کو کوئی اور ہنر آتا ہے، ابتدا میں بھی یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی ہنر آتا ہے وہ آپ سکھا دیں، کوئی اور کام ہے آپ کے پاس نہیں ہے پیسے، اور جس کے پاس پیسے اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کو کنجوسی تو دکھانی نہیں چاہیے. رب کی شان اس کے اپنے اوپر بھی اور لوگوں میں تقسیم کرنے پر بھی نظر آنی چاہیے. اور ہمیشہ نیکی ایسے کرو، رغبت دلانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی نیکیاں کرو، اور بعض نیکیاں ایسی کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. صحیح. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اگر معاشرے سے ختم ہو گیا تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. آج صحیح. ہم روتے ہیں کہ بے برکتیاں ختم ہیں، مہنگائی بہت پروان چڑھ گئی ہے. ہم اپنی طرف کیوں نہیں جھانکتے کہ ایسا ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ عذاب آ رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، ان کی باتوں کو سننا شروع کر دیں. ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف کوئی ہماری بات سن لے بیٹھ کر، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ رب العزت پھر آپ کو ہر چیز میں برکتوں سے نوازنا شروع کر دے. بے شک. اور آج جب ہم یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں نا کہ برکت نہیں ہے ہمارے رزق میں کیونکہ ہمارے دل کشادہ نہیں ہے، تو جب ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے، اپنے ہاتھوں کو وسیع کریں گے اور پھیلائیں گے بھلائی اور بانٹیں گے، تقسیم کریں گے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. اور ہم نقصانات کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیں جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں دیں گے نا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے چھینے گا ضرور، اور پھر کوئی نہ کوئی ناجائز ذرائع اختیار کیے جائیں گے. جس طرح سے اب سوسائٹی میں ہمیں جرائم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم بار بار کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا رہ جائے تو خلیفہ وقت سے پوچھا جائے گا. تو کیا آج کے خلیفہ وقت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جب یہاں پر اتنے لوگ اگر بھوک سے افلاس سے مر رہے ہیں تب بھی خلیفہ وقت سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاسٹ نوٹ ہے، آپ کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا. زینب دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس سے کیا نقصان ہوگا، تو ایک فرد اپنی پرسنلی وہ پرسکون نہیں ہو سکتا. سکون اسے تبھی ملتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کسی کے کام آنے میں لگا دیتا ہے. صحیح، بالکل. تو سکون چلا گیا، پھر خلفشار اور انتشار بڑھتا ہے، معاشرے میں بھی عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بدگمانیاں پھیلتی ہیں. بالکل تو صحیح. اس کا بہت معاشرے میں نقصان، دنیا و آخرت سب برباد ہے. بالکل بالکل. ون لائنر میسج، دامن وقت میں گنجائش بس میں نہیں ہے. یہی کہنا چاہوں گی کہ لہجے میں ہو اخلاص تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زباں یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ تشریف لائیں اور سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لائیں. اور بس آخر میں یہ ضرور، محبت اور اخلاص کے بول تو ایک علیحدہ بات ہے اور حقیقت بات ہے، یہ بھی اپنا امپیکٹ سوسائٹی پر اور شخصیت پر رکھتی ہیں، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے مال کا صدقہ بھی دینا ہے. اپنے مال کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دیا ہے یا ضرورت کے حساب سے بھی دیا ہے، اس میں سے بانٹیے فی زمانہ. بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے اور لوگ حقیقتاً پریشان ہیں. لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.